بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ خندق پارٹ 1۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کو ان کے علاقے سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ یہودیوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا ہمارے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارے مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا اے یہودیوں، تم اہل کتاب ہو، ہماری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور ہر صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہو۔ یہودیوں کا یہ جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ کیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس وقت قریش کے 50,000 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک مسلمانوں میں سے ایک شخص بھی باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات وصول ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمنوں کی جنگی تیاری کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمنوں کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تندرستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ نے کوتال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں پتھریلی زمین ریت کی طرح بکھر گئی۔ ضرب لگنے کے دوران 3 مرتبہ وہاں سے ایک عجیب روشنی نظر آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس روشنی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسری روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی ہے، اور تیسری روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حمایوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکین کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ اب تو اس جنگی تدابیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکین کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں اتر کر نوفل کو قتل کر دیا تھا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ وار ہونے کے قابل نہ رہے۔ ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔